نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مختلف درود پاک پڑھنے کے مختلف فضائل بزرگان دین نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت سیدنا حافظ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو یہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلاة انت لہا اہل وہو لہا اہل، ایک مرتبہ یہ درود پڑھنا 11,000 مرتبہ درود پڑھنے کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے مدینہ پاک کے 100 نام۔ اس سلسلے میں مدینہ منورہ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ مدینہ پاک کی فضیلت کس زبان سے بیان کی جائے کہ جس کی فضیلت پر خود قرآن ناطق ہے، جس کی فضیلت کو احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ شہر مدینہ وہ بستی ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے برکت فرمائی، جس میں مرنے کے لیے فاروق اعظم دعائیں کیا کرتے تھے، جہاں امام مالک سواری کرنے کو اپنے حق میں بے ادبی قرار دیتے تھے۔ یہ وہ شہر مدینہ ہے کہ جہاں صبح و شام 70 ہزار فرشتے بارگاہ رسالت میں سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، جس کے راستوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ وہ شہر مدینہ جہاں مرنے والے کو شفاعت مصطفیٰ نصیب ہوگی۔ وہ شہر مدینہ جہاں سبز سبز گنبد ہے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سبز قبہ کے نیچے آرام فرما ہے۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک، روزہ ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم مدینہ شریف کے مزید نام اور اس کے معنی اور اس سے متعلق معلومات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری سلامہ الباری۔ انشاءاللہ ان سے ہم مدینہ شریف کے نام بھی سنیں گے اور مدینہ شریف کے متعلق کلام بھی سنیں گے۔ سیدی، آج کون سا نام اور اس کے معنی اور مفاہیم بیان ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختار یہ مدینہ پر انوار کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے، اور وفا الوفا میں مفتی مدینہ علامہ سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ مختار یعنی اختیار کیا گیا، چنا ہوا۔ یہ نام مدینہ پاک کا کیوں ہے، وجہ تسمیہ؟ تو یہ لکھا کہ اللہ پاک نے مدینہ پاک کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ممات، حیات و ممات، زندگی اور وصال کے لیے مدینہ پاک کو پسند فرمایا۔ اس لیے مدینہ پاک کے 100 سے زائد جو نام ہیں، اس میں ایک نام مختار بھی ہے۔ اور اس تعلق سے ایک بڑی پیاری حدیث پاک بھی پیش کرتا ہوں۔ شان مدینہ کیا کہنا،
حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. مدینہ پاک میں ایک قبر کھودی جا رہی تھی. ایک شخص قبر میں جھانکتا ہے اور کہتا ہے یہ مسلمان کا بڑا برا ٹھکانہ ہے. تب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے غلط کہا. وہ صاحب بولے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ قبر مومن کا برا ٹھکانہ ہے، میری نیت یہ نہیں تھی، بلکہ اللہ کی راہ میں شہادت میری مراد تھی کہ یہ شخص میدان جنگ میں شہید ہوتا تو کچھ اور بات ہوتی. وہ شہید نہیں ہوئے تھے، عام جیسے روٹین کی وفات کا جی معاملہ تھا. وہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں دفن ہونا، یعنی مدینہ پاک میں دفن ہونا، شہادت فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کوئی شہادت کی موت پائے، اس کے برابر نہیں، یعنی اس سے بھی فضیلت میں بڑھ کر ہے. زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں مجھے اپنی قبر کا ہونا اس جگہ یعنی مدینہ پاک سے زیادہ پیارا نہ ہو. اور یہ بات 3 بار فرمائی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اہم بات کو 3 بار دہرایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اب یہ حدیث پاک بیان ہوئی. اب اس کی شرح میں حکیم الامت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ پاک میں مرنا، یہاں دفن ہونا کسی اور جگہ شہید ہونے سے افضل ہے. شہادت کی موت بڑی فضیلت والی موت ہے، مگر مدینے میں نارمل موت جو ہے ایمان کی حالت میں وہ کہیں اور شہادت کی موت سے افضل ہے. اچھا مزید فرماتے ہیں مفتی صاحب مدینے کی موت دوسری جگہ شہادت سے افضل، تو انشاءاللہ مدینے پاک کی زندگی دوسری جگہ کی بعض عبادات سے یقیناً بہتر ہے. مزید فرماتے ہیں وہاں رہنا بھی عبادت ہے مگر ایمان کے ساتھ. بے روئے زمین میں کہیں مرنا مدینے پاک میں مرنے سے افضل نہیں ہے، یعنی کہیں اور شہید بھی ہو تو مدینے کی موت اس شہادت سے افضل ہے. اس میں مکہ پاک بھی شامل ہے نا، یعنی مکے سے بھی افضل یہ ہے کہ مدینے میں اسے موت آئے. دوسری بات مدینہ منورہ کی موت مکہ معظمہ کی موت سے بہتر ہے. تیسری بات کہ مدینہ منورہ میں جینا، زندگی گزارنا مکہ معظمہ میں جینے سے بہتر. چوتھی بات مدینہ پاک کی موت دوسری جگہ شہادت فی سبیل اللہ سے اعلیٰ. تو مدینہ پاک میں حضر کی موت، سفر کا الٹ ہے نا، سفر حضر کہتے ہیں نا گھر، مدینہ پاک کی موت دوسری جگہ سفر و غربت کی موت سے بھی، شہادت کی موت سے بھی اعلیٰ ہے. اللہ نصیب فرمائے مدینہ پاک میں شہادت کی موت آ جائے. اور امیر اہل سنت نے اپنی عشق بھری تمنا کا اظہار کیا. مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے
مدینے میں دعا کرتے ہیں۔ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کو اختیار فرمایا، مدینے پاک سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت۔ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں مجھے اپنی قبر کا ہونا اس جگہ سے زیادہ پیارا ہو۔ شاہ تم نے مدینہ اپنایا، شاہ تم نے مدینہ اپنایا، شاہ تم نے مدینہ اپنایا، وہ کیا بات ہے مدینے کی، وہ کیا بات ہے مدینے کی، اپنا روزہ اسی میں بنوایا، اپنا روزہ اسی میں بنوایا، وہ کیا بات ہے مدینے کی۔ جو مدینہ پاک ہے یہ محبوب خدا کا محبوب ہے۔ دور رہ کر کے ویران ہے زندگی، دور رہ کر کے ویران ہے زندگی، موت بھی کیف آور مدینے میں ہے۔ یہاں کی زندگی سے مدینے کی موت اچھی۔ مدینہ منورہ یہ محبوب خدا کا محبوب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر سے واپس تشریف لاتے، شوق مدینہ میں اپنی سواری کو تیز فرما دیتے تھے۔ صحابہ کرام جب گرد و غبار اڑتی مدینہ پاک کی، اگر چہرہ ڈھانپتے گرد سے، مٹی سے، ڈسٹ سے بچنے کے لیے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ کپڑا ہٹاؤ، غبار مدینہ میں تو شفا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک قریب آتا تو اس کی ہوائیں جو آ رہی ہوتی تو فرماتے تو کیا پاکیزہ ہوائیں آ رہی۔ مدینہ پاک جو ہے یہ محبوب خدا کا محبوب ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں اور آپ کو مدینہ پاک سے پیار ہے، تو جس سے حضور پیار کرے ہم اس سے پیار کیوں نہ کریں، مدینے سے محبت کیوں نہ کریں، کیونکہ کیوں نہ اس کے گیت گائیں، کیوں نہ اس کے قصیدے پڑھیں۔ مدینہ پاک محبوب خدا کا محبوب ہے۔ ایک صحابی رسول بھی ہیں جن کو محبوب رسول کا لقب ملا، جی اس حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمائیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت زید بن حارثہ کے شہزادے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ ہیں، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اسامہ بن زید کو یہ شرف ملا کہ بچپن ہی سے صحبت مصطفیٰ نصیب ہوئی، جوانی میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب رہا، اور آپ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھی ایک جنگ کے لیے روانہ کیا گیا۔ تو آپ کی بھی بڑی شان و عظمت ہے، تو آپ کو محبوب رسول ہونے کا لقب حاصل ہے۔ جی بے شک بے شک، صحابہ کرام علیہم رضوان ان کو سفارشی بناتے تھے بارگاہ رسالت میں، اور ان کے ساتھ حضور کی شفقتیں کیسی تھیں کہ جب دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے جو آخری لشکر روانہ کیا، اس لشکر کا انہیں سپہ سالار بنایا، حضرت اسامہ بن زید کو رضی اللہ دیگر تعالی۔ جید صحابہ بھی اس وقت موجود تھے۔ جی شیخین کریمین صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ بہرحال مدینہ شریف کی باتیں ہو رہی ہیں، اور مدینہ پاک کا ہم نے آج ایک اور نام سنا، المختار۔ مختار بھی کہا جا سکتا ہے جس کو اختیار کیا جائے۔ اس طرح مزید مدینہ منورہ کے نام بھی ارشاد ہوں۔ مدینہ پاک کا ایک بہت پیارا نام مرزوقہ، رزق دیا ہوا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک کے صدقے میں مدینہ پاک میں رہنے والوں کو ظاہری رزق بھی عطا فرمایا، باطنی رزق بھی عطا فرمایا۔
اور آسمان سے زمین سے نے روزی عطا فرمائی. اللہ اکبر. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے پاک کے لیے برکت کی دعا فرمائی, مدینے پاک کے رہنے والوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی. بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ, یا اللہ مکہ مکرمہ کے مقابلے میں مدینے پاک کو دگنی برکت عطا فرما. تو مدینے پاک میں برکت ہے اور اس سے مرزوقہ کہا جاتا ہے, رزق دیا ہوا, رزق دیا گیا. مدینہ پاک کے رزق میں برکت ہے, اس میں دعائے مصطفیٰ بھی ہے. کسی نے کہا کہ ہے رزق کی کثرت, پھلوں میں بھی برکت, دعائے نبی نے ہے پائی اجابت. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں قبول ہوئیں اور ایسی قبول ہوئیں کہ آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہاں کے رزق میں بہت برکت ہے. بے شک بے شک, کیوں نہ. رزق کی برکت اور ثواب کی برکتیں بھی لکھا علماء نے, مفتی صاحب نے لکھا, مفتی احمد یار خان نعیمی نے, مکہ پاک کے مقابلے میں دگنی ہے. روزی کی برکتیں بھی مدینہ پاک میں مکہ پاک کے مقابلے میں ڈبل ہے, دگنی. اور مختلف اس میں جیسے اقوال بھی علماء کے ہیں, جی باطنی برکت, ظاہری برکت, اس انداز سے بھی بیان کیا گیا. تو مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ ظاہری برکت اور باطنی برکت, میں چاہوں گا اس کو بھی بیان کیا جائے کہ اس کی جو توجیہ بیان کی کہ دونوں طرف کو کیسے بیلنس کر کے بیان کیا. ماشاءاللہ. مفتی صاحب نے یوں اس کو بیان کیا کہ برکت قرب و درجہ میں مدینہ پاک کی برکات دگنی ہے اور رزق کے اعتبار سے یہ مکہ پاک کی برکتیں دگنی ہیں. کچھ اس طرح سے اس کو بیان کیا ہے. طیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد, ہم عشق کے بندے ہیں, ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بہانی ہے. کعبے کی عظمتوں کا میں منکر نہیں ہوں, لیکن ہے کعبے کا بھی کعبہ میرے نبی کا روزہ. مدینہ پاک کے مزید جی پھلوں اور پیداوار میں برکت کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ پیداوار, فصل بھرپور, اور شہر مدینہ میں برکت, خوب آبادی, رہنے والوں پر اللہ پاک کا فضل و کرم. تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ پاک کو خوب برکتیں عطا فرمائیں اور اپنے محبوب کے لیے پسند فرمایا. مختلف انداز سے اس برکت کو بیان کیا گیا. جی عظمتیں ہیں, رفعتیں ہیں, نعمتیں ہیں, برکتیں, عظمتیں ہیں, رفعتیں ہیں, نعمتیں ہیں, برکتیں, رحمتیں ہیں, ہر ڈگر میٹھا مدینہ مرحبا, میٹھا مدینہ مرحبا, پیارا مدینہ. پھول تو پھر پھول ہیں, کانٹے بھی اس کے حسن میں, خوب سے ہے خوب تر میٹھا مدینہ مرحبا, خوب سے ہے خوب تر میٹھا مدینہ مرحبا, میٹھا مدینہ مرحبا, پیارا مدینہ مرحبا, میٹھا مدینہ مرحبا, مدینہ مرحبا. حسن رضا خان حسن یہ کیا لکھتے ہیں؟ دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا,
دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، ہم ایک نہیں ریزہ خار مدینہ، ہم ایک نہیں ریزہ خار مدینہ، ساری دنیا کھاندی ہے اے خیرات، دنیا کھاندیے خیرات مدینے دی، کیا بات ہے۔ دسنگل کی خزینے دی، دسنگل کی خزینے دی، دسنگل کی خزینے دی، اے دنیا کھاندی ہے خیرات مدینے دی، خیرات مدینے دی۔ تو مدینہ پاک کے مختلف نام ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، مزید بھی مدینہ پاک کا نام اور اس کا معنی بیان ہو۔ جی ایک مبارک نام مدینہ پاک کا ہے ارض اللہ، اللہ کی زمین، ارض زمین، جی اللہ کی زمین، تو ساری زمین اللہ کی، ساری زمین اللہ کی، مگر خاص مدینہ پاک کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے ارض اللہ، اللہ کی زمین۔ لیکن بہت سارے بیٹے، یہ میرا بیٹا ہے، جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اپنائیت کا اظہار کرنے کے لیے، اس کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے بعض اوقات نسبت وہ کر دی جاتی ہے۔ تو یہ نام جو ارض اللہ مدینہ پاک کا، یہ کہاں بیان ہوا؟ قرآن پاک، اچھا، سورہ نساء آیت نمبر 97۔ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ ارض اللہ سے کیا مراد ہے؟ مدینہ پاک، ساری زمین اللہ کی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا میری زمین وہ ہے جہاں میرا محبوب ہے۔ یہ فیض محمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کلام کیا، جس کو خود اللہ پاک اپنی زمین کہے، وہاں بے قراروں کو قرار نہ آئے تو کہاں آئے گا؟ مدینے کی زمین دار الامان، مدینے کی زمین سر چشمہ ایمان، مدینے کی زمین مرجع امان و ایمان، مدینے کی زمین دار القرار۔ سبحان اللہ، قدم مصطفیٰ کی برکت سے آسمان بن گئی زمین حجاز، مٹنے والے تھے مٹ گئے، تم پر یہی انجام ہے یہی آغاز، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے مدینے کے خطے، خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ پاک کو ارض اللہ کہا گیا، اور آیت کریمہ بھی ہم نے اس حوالے سے سنی، تو مزید مفسرین نے ارض اللہ کہنے کی وجہ کیا ہے، اس حوالے سے کچھ مزید وضاحت ہو جائے۔ جی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بہت کچھ لکھا، تو خلاصہ وہی بنتا ہے جو فیض محمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا کہ ارض اللہ سے مراد خطہ مدینہ منورہ ہے، ساری زمین اللہ پاک کی مخلوق، مگر جہاں اللہ کے محبوب رہتے ہیں بستے ہیں، وہ اللہ کے ملنے کی زمین ہے، وہ اللہ کی رحمت کی زمین ہے، اس طرح کی۔ اور وہ کچھ مزید مدینہ پاک کے فضائل بھی آپ نے ذکر کیے کہ ارض اللہ سے مراد مدینہ منورہ، یہاں اللہ پاک کی رضا ہے، یہاں اللہ پاک کی رحمت ہے۔ زمین مدینہ میں خوبی ہے جو وہ سب کو فیض دیتی ہے بے شک، اور کسی کی برائی سے متاثر نہیں ہوتی۔ جیسے سمندر کی مثال دی مفتی صاحب نے کہ سمندر میں ناپاک پانی آتا ہے تو وہ سمندر کو ناپاک نہیں کرتا اور نہ ہی سمندر کو وہ میلا کرتا ہے، تو زمین مدینہ کی اپنی تاثیر اور خاصیت ہے۔
کہ یہ اس کو حدیث پاک میں بھٹی کی طرح بھی کہا گیا نا جی کہ یہ گندگی سے گناہوں سے بھی لوگوں کو پاک کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں مدینہ پاک کی مبارک سرزمین کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے الحمدللہ مدینہ پاک کے 3 نام سنے کہ مدینہ پاک کو مختار بھی کہا جاتا ہے، چنا ہوا، مدینہ منورہ کو مرزوقہ، رزق دیا ہوا بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ارض اللہ، یہ بھی مدینہ شریف کا نام ہے کہ یہ اللہ کی زمین ہے، ساری زمین اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف کو بیان کرنے کے لیے اپنی زمین قرار دیا۔ اللہ پاک ہمیں مدینہ پاک کی، مدینے والے آقا کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ